محترم بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ بحیثیت انسان ہم سب بہتر سے بہترین کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ اس مختصر اور کسی بھی وقت ختم ہو جانے والی زندگی سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہترین عمل کے بہترین نتائج ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے، یعنی دو میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا طالب علم بنے رہیں یا معلم بنے۔ ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل قرآن اہل اللہ ہیں، یعنی وہ اللہ کے VIP ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو شخص قرآن مجید سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے 13ویں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کا مختصر قصہ میں 12ویں پارے میں بیان کر چکی ہوں۔ یہاں میں اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق اور نصیحتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہیں اور سورہ ہجر کی پہلی آیت شامل ہے۔ سورہ یوسف کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات انتہائی مصیبت اور پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی، کئی سال تک جیل میں رہنا پڑا، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ دوسری اہم نصیحت جو ہمیں اس قصے سے ملتی ہے وہ یہ کہ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ بھائیوں میں بھی اگر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو بہت افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ ہمیں حسد کی بیماری سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی مصیبت اور پریشانی کا مقابلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پریشانی اور تنگی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کریں۔ چوتھے نمبر پر صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا سبق ملتا ہے۔ پانچویں نصیحت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ چھٹی نصیحت اس واقعے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اگلی سورہ رعد ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور مرنے کے بعد کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک قدرت الہی کے چند نمونے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، خوشبوؤں اور ذائقوں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 20 سے 22 تک متقی لوگوں کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔
نمبر 4، حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکال لے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا جس سے بو آ رہی تھی، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا۔ آیت نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو حسد اور تعصب سے پاک ہیں۔ سورہ رات کے بعد اسی 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم بھی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ آیت نمبر 5 سے 7 تک صبر اور شکر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی ملے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت نمبر 22 میں شیطان ان انسانوں کو ملامت کر رہا ہے جو دنیا میں اس کی بات مانتے رہے تھے۔ شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھے الزام نہ دو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، بس اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اسے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آیت نمبر 34 میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ناممکن ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی چیزیں دے رکھی ہیں، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو تم انہیں گن بھی نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں
جبکہ شکر ادا کرنا بھی تیری طرف سے ہی مجھ پر ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے داؤد، اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا، جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، نماز قائم کرنے اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت میں بھی نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اگلی سورت سورہ ہجر ہے۔ اس کی صرف ایک آیت ہی 13ویں پارے میں شامل ہے۔ الحمدللہ 13ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس پارے کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا، نمبر 1، معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، اگر ہمارا فوکس آخرت ہو جائے تو دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، جتنی بڑی مشکل آتی ہے اتنی ہی پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو بھی چھوٹا یا بڑا عمل کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اسے قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی 14ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔